السلام علیکم ناظرین، دیکھیے یہ کتاب ہے فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، اور یہ کتاب ہے دیوبندی الیاس گھمن کی۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں جو منقبتیں لکھی ہیں، ان منقبتوں میں سے ایک منقبت کے شعر پر یہ گھمن اعتراض کرتا ہے۔ دیکھیے وہ شعر یہ ہے: خدا سے لیں لڑائی وہ ہے معطی، نبی قاسم ہے تو موصل ہے یا غوث۔ اس شعر پر اعتراض کرتے ہوئے یہ الیاس گھمن لکھتا ہے، اس شعر کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے، اس لیے ہم مطلب عرض کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی خدا سے لڑ کر بھی لے کے دلوا دیتے ہیں۔ خدا عطا فرمانے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بانٹنے والے ہیں، اور آپ شیخ جیلانی لے کر پہنچانے والے ہیں۔ تو فاضل بریلوی نے یہ عقیدہ دیا کہ آپ خدا سے لڑ سکتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ ہمارا نہ یہ عقیدہ ہے اور نہ ہی اس شعر سے یہ عقیدہ یا یہ مفہوم ثابت ہو رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس شعر کا صحیح مطلب کیا ہے۔ اس شعر میں سرکار اعلی حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص کسی ولی کی شان میں توہین کرتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے یا اس کے مقام و مرتبہ گھٹانا چاہتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے۔ دیکھیے اسی بات کو بخاری شریف میں لکھا گیا ہے۔ دیکھیے حدیث پاک ہے 6502، اس میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اور دیکھیے سنن ابن ماجہ، اس میں بھی یہی حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، بس الفاظ الگ ہیں۔ وَإِنَّ مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ۔ اور دیکھیے المعجم الاوسط، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: من اہان لی ولیًّا فقد استحل محاربتی، جس نے میرے کسی ولی کی شان میں توہین کی اس نے میرے ساتھ جنگ کو حلال کر لیا۔ تو انہی احادیث کریمہ کے پیش نظر سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں: خدا سے لیں لڑائی۔ کون؟ یہ وہابی دیوبندی وغیرہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین کرتے ہیں، انہی کے متعلق سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں خدا سے لیں لڑائی۔ یہ لوگ خدا سے لڑائی لیتے ہیں، وہ ہے معطی، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، نبی قاسم ہیں، نبی بانٹنے والے ہیں، تو موصل ہے یا غوث، اور حضور غوث پاک لوگوں کے پاس پہنچانے والے ہیں۔ عطائیں مقتدر غفار کی ہیں، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ آپ کو یہ مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ابس بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث، بیکار بندوں کے دل میں کینہ ہے۔ اور دیکھیے اسی مفہوم کو سرکار اعلی حضرت نے اپنی ایک دوسری منقبت میں یہ اس طرح بیان کیا ہے: اس پر یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دے کہیں پایا تیرا، یعنی کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے اعلان جنگ ہے، اور جب حضور غوث پاک جو کہ اولیاء کے سردار ہیں ان سے کوئی دشمنی رکھے، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس پر کتنا قہر ہوگا۔ اسی کو سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں: اس پر یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دے کہیں پایا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی شان اور آپ کا مقام مرتبہ بڑھانا منظور ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو اب بالکل بات ظاہر ہو گئی ہوگی کہ جو الیاس گھمن نے کہا کہ معاذ اللہ، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے لڑ کر بھی دلوا دیتے ہیں، اس شعر کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ الیاس گھمن نے دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے مطلب بیان کیا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی صرف اسی شعر کو پڑھے گا اور دیکھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے اور نہ یہ مفہوم نکلتا ہے کہ معاذ اللہ حضور غوث پاک اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتے، بلکہ وہی مطلب نکلتا ہے جو میں نے آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کی شان میں توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے۔ اسی کو سرکار عالم نے بیان کیا تھا۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ عقیدہ کس کا ہے کہ ولی اللہ تعالیٰ سے لڑائی لڑتے ہیں۔ دیکھیے کتاب ہے صحبت با اولیاء، اور اس کتاب کے مرتب ہیں تقی الدین ندوی، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 193 پہ لکھا ہے کہ مولانا محمد یعقوب نانوت بھی بعض دفعہ ایسی باتیں فرماتے تھے کہ مولانا محمد قاسم فرماتے جو باتیں یہ کہتے ہیں اگر ہم کہنے لگے تو گردن ناپ دی جائے۔ ہر شخص کا ایک منصب ہوتا ہے۔ ان بزرگ سے بارش کی دعا کے لیے جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا
کہ میری اللہ میاں سے لڑائی ہو رہی ہے معاذ اللہ، یعنی ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ پھر انہی بزرگ نے خدام سے فرمایا میری لنگی دھوپ میں لے جا کر ڈال دو، وہ اس کو سوکھنے نہیں دیں گے۔ کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو سوکھنے نہیں دے گا۔ چنانچہ خدام نے دھوپ میں ڈال دیا، ابر آیا اور خوب بارش ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے کہا تھا کہ سوکھنے نہیں دیں گے۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس واقعے سے ظاہر ہو گیا کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ولی خدا سے لڑائی لڑتے ہیں۔ ورنہ میں پوچھتا ہوں بتاؤ یہ واقعہ تم نے کس کتاب سے لکھا ہے، کس بزرگ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور کس بزرگ کا ہے، یہ ہرگز نہیں بتا پائیں گے۔ بہرحال آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ الیاس گھمن بے وجہ کے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتا ہے۔ الیاس گھمن کی خیانت کو دیکھ لیا ہوگا کہ جو شعر احادیث کریمہ کی روشنی میں ہے، کہ یعنی جس شعر کا مطلب وہی ہے جو احادیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، اس مطلب کو اس نے غلط ٹھہرا کر کیسے غلط مطلب کو صحیح قرار دیا، اور اسی طرح یہ متعدد مقامات پر ایسا کرتا رہتا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں بھی اسی کی اس خیانت کو ظاہر کرتا رہوں۔ اگر کسی وہابی دیوبندی وغیرہ کو میری کسی بھی بات پر اعتراض ہو تو وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے۔